اور اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کل دن کو تشریف لے آنا، صبح کے وقت یعنی چاشت کے وقت 10-11 بجے کے وقت آنا، اور لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے چلیں گے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، دین کی جو ہے باتیں لوگوں کو سکھائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے مسجد میں انتظار ہو رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ابو ہریرہ آئیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے چلیں گے۔ وقت گزرتے گزرتے ظہر کا وقت آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، وقت گزرتا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے مغرب کے قریب پہنچا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ میں نے کہا تھا چاشت کے وقت آنا کہ لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے چلیں گے، دین کی تبلیغ کے لیے چلیں گے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے چلیں گے، اور چاشت کے وقت سے ظہر کا وقت بھی گزر گیا، عصر کا وقت بھی گزر گیا اور ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اتنی تاخیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ روتا کس بات سے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے پریشان کیا ہے؟ آپ نے اپنی قمیض اٹھائی اور اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری پشت کو دیکھیں، میرے جسم کو دیکھیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جسم کو دیکھا تو آگ سے جلے ہوئے نشان تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب لگانا شروع کر دیا، جہاں جہاں وہ آگ کے جلے کے نشان تھے وہاں پہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب لگانا شروع کر دی اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم ہے کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، ابھی وہ مشرکہ ہے، اور میں نے جب اجازت طلب کی کہ اے ماں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں، یہاں پر ایک یہ بات پتہ چلی کہ ماں کافرہ تھی، بیٹا مسلمان تھا، لیکن پھر بھی ماں سے اجازت طلب کر رہا ہے، ماں سے پوچھ رہا ہے کہ اماں جان میں نے جانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں، آپ حج کرنے جائیں تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں، دین سکھانے سیکھنے کے لیے جائیں تو ماں باپ کی اجازت سے جائیں۔ تو سامعین محترم آج ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم کام پہ جاتے ہیں ماں باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں، میں خود بڑا ہوں، میں خود ہی سمجھدار ہوں، کسی جگہ پہ جانے ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تجھے منع نہیں کرتے، لیکن جب تو ان کے پاس بیٹھ جائے چند باتیں کرے، اس سے جو ہے اجازت طلب کرے، وہ خوش ہو جائے گی، تیرے لیے دعا کرے گی کہ جا بیٹا تجھے اللہ کامیاب کرے، تیرے راستے آسان کرے، تجھے مصیبتوں سے رب تعالیٰ جو ہے نجات عطا فرمائے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں سے جب اجازت طلب کی تو میری ماں اس وقت تندور پہ روٹیاں بنا رہی تھی، وہ آگ جس سے درست کی جاتی ہے، لکڑی جسے ہم کہتے ہیں پھروڑنا، اس کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی جس کے ساتھ وہ آگ درست کر رہی تھی، اسی لکڑی سے مجھے مارنا شروع کر دیا، اسی لاٹھی سے مجھے مارنا شروع کر دیا، اس کے سرے پر آگ تھی اور اس آگ نے یہ اپنا کام کیا ہے، میرے جسم کو جلایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیا، فرمایا اے ابو ہریرہ جو تیرے جسم پر یہ زخم ہیں، جلے کے نشان ہیں، اللہ رب العزت تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ فرمایا اب بتا تجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اب آپ کے لعاب لگانے کی وجہ سے وہ تکلیف کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ یہ بتا تو نے اس کے جواب کے اندر ماں کی بے ادبی تو نہیں کی، ماں کی گستاخی تو نہیں کی، ماں کو جھڑکا تو نہیں، اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑا، اس کو دھکا تو نہیں دیا؟ آگے سے صحابی رسول نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی ہو اور ماں کو دھکا کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کا صحابی اور ماں کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کا صحابی ہو اور ماں کو جو ہے جھٹکار کیسے سکتا ہے؟ آپ کا صحابی ہو اور ماں کی گستاخی اور بے ادبی کیسے کر سکتا ہے؟ کام مار کھاتا رہا، اف تک زبان تک نہیں لایا، حتیٰ کہ خاموشی سے مار کھاتا رہا، مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا اور ابھی ہوش آئیے تو آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آیا۔ سامعین محترم ماں کافرہ تھی، ماں مشرکہ تھی، لیکن بد دعا نہیں دی،
ماں کافرہ اور مشرکہ تھی لیکن بے ادبی اور گستاخی نہیں کی، ماں کو دھکا تک نہیں دیا، ماں کا ہاتھ تک نہیں پکڑا، اسے روکا تک نہیں، وہ مارتی رہی اور خوش ہوتے رہے کہ ماں مار رہی ہے، میری ماں ہے جو بھی کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، آگے سے خاموش ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس صحابی کا ادب دیکھ کر، اس کا احترام دیکھ کر، صحابی رسول کے جو اس مقام کو دیکھ کر کہ اتنا ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اتنے ماں کا ادب کرتا ہے، سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب رحمت جو ہے آپ نے جو ہے کھول لی ہے، آپ نے اپنا دامن شفقت جو ہے دراز کر دیا ہے، باب رحمت کو وسیع کر دیا ہے، اے میرے آقا اب دعا کریں کہ میری ماں بھی اسلام قبول کر لے۔ جب ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں تو یا رسول اللہ یہ بھی دعا کریں کہ میری ماں اسلام قبول کرے۔ ادھر نبی کے لبوں سے نکلا کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ادھر ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ کسی صحابی نے ابو ہریرہ کو روکا، فرمایا ابو ہریرہ تو ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، آج اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے کدھر جا رہا ہے، کس طرف بھاگ رہا ہے؟ آگے سے جواب دیا، فرمایا آج مجھے نہ روکو، آج مجھے نہ چھوڑو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے۔ سامعین محترم، جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا ذرا ٹھہر جا، دروازہ بعد میں کھولوں گی، پہلے میں پاکی حاصل کر لوں۔ آپ نے کہا تجھے کس نے کلمہ پڑھایا ہے؟ کہا جس نبی نے میرے لیے دعا کی ہے آ کر مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا ہے۔ آج سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا را اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، آج اگر ان کی خدمت کریں گے تو تیرا رب راضی ہو جائے گا، تیرا نبی راضی ہو جائے گا، اور جب تیرا نبی اور تیرا رب راضی ہو جائے تو سامعین محترم آخرت کی ساری منزلیں تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ فرمایا جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کیا فرمایا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سامعین محترم، آج اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اگر وہ جھڑکتے بھی ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، مارتے بھی ہیں، تب بھی ان کی مار برداشت کریں، ان کی جھڑکیاں برداشت کریں، ان کی گالیاں سنیں، آپ ان کے سامنے بس یہی بات کہیں آپ جو چاہیں کر لیں، میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ مجھے دعا تک نہ دیں لیکن آپ نے کی خدمت کرنی ہے، آپ نے مجھے بڑا کیا ہے اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اب آپ کی خدمت کروں۔ جب آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کو جو ہے اس طرح ان کے جو ہے ادب احترام کریں گے تو رب تعالیٰ کا کلام بیان فرماتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرتا ہے کہ جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں اس سے رب اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔